السلام علیکم، میرا نام محمد عامر ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کے بارے میں آپ کو دو الفاظ کہوں گا۔ میرے بھائیوں، جس شخص نے صبح صبح ماں باپ کی زیارت کی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور جس شخص نے ماں باپ کو پیاری بڑی محبت سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک حج کا ثواب دیں گے۔ میرے بھائیوں، قرآن کا فرمان ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ میرے بھائیوں، ماں باپ اولاد کے اوپر پر بھی میرے بھائیوں، جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وفات ہو جاتی ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ سے جاتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ موسیٰ سنبھل کے آنا، دعا کرنے والی وفات ہو چکی ہے۔ ایک صحابی کا نام آپ نے سنا ہوگا، علقمہ رضی اللہ عنہ، سکرات کی حالت میں ہے، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ ان کی اہلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علقمہ رضی اللہ عنہ کو زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، سکرات کی حالت میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی ماں باپ زندہ ہے؟ بولتے ہیں ہاں زندہ ہے۔ ناراض ہے یا خوش ہے؟ تو کہتی ہے کہ ناراض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علقمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کو بلاتی ہے اور بلا کر پوچھتی ہے کہ علقمہ، ماں علقمہ کو معاف کر دے، ابھی علقمہ سکرات کی حالت میں ہے، بہت پریشان ہے۔ تو وہ بوڑھی ماں کہتی ہے کہ میں علقمہ کو معاف نہیں کروں گا، وہ میرے سے بہت بدتمیزی سے بد زبانی سے بات کرتا ہے، اس کے بارے میں ہم کو یہ شکایت نہیں ہے، وہ دین گزار ہے، تہجد گزار ہے، ہر چیز کو فالو کرتا ہے، مگر جب ہم سے بات کرتا ہے تو میرے دل کو توڑ دیتا ہے۔ تو بوڑھی ماں کہتی ہے کہ میں ہرگز نہیں اپنے بیٹے کو معاف کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ لکڑی کھٹا کرو اور اس میں آگ لگاؤ اور اس کے اندر علقمہ رضی اللہ عنہ کو ڈال دو۔ وہ بوڑھی ماں یہ بات سن کر پریشان ہو جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگتی ہے میرے بیٹے کو آگ میں جلائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بوڑھی ماں، اگر آج میں آپ کے بیٹے کو آگ میں نہیں جلاؤں گا تو کل آپ کا بیٹا جہنم میں آگ میں جلے گا، اگر میں آج اس کو آگ میں جلا دوں گا تو وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ میرے بھائیوں، دیکھیے انسان کتنا بھی غلطی کر لیتا ہے، ماں باپ کا کتنا بھی دل دکھا لیتا ہے، اگر ماں باپ بچے پریشان حال میں ہیں، ماں کو وہ چیز دیکھا نہیں جاتا ہے، ماں فوراً معاف کر دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ لوگ خدمت کر کے، ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کو کھائیو۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے سنا ہوگا، ماں باپ کی ایسی خدمت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے، ان کو صحابی کا لقب نہ ملا، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا لقب نہ ملا۔ جب اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو روک دیں گے اور روک کر کہیں گے کہ اے اویس، یہ جتنے دوزخی کھڑے ہیں ان سب پہ تو ہاتھ پھیرتا جا، تمہارے طفیل میں ان سب کو معاف کر دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ کیا چیز تھا؟ نماز تھا، روزہ تھا، حج تھا، زکوٰۃ تھا، کیا تھا میرے بھائیوں؟ یہ ماں کی خدمت۔ تو میرے بھائیوں، ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کو بنائیے۔ قرآن کا فرمان ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ میرے بھائیوں، اسلام اس بات کا بھی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ اپنے ماں کے سامنے اف تک کر کے بات کریں۔ میرے بھائیوں، اسلام میں اس چیز کا بھی منع ہے کہ ماں کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا
شریعتاً منع ہے میرے بھائیوں۔ ایسی بات نہ کرو کہ ان کے دل پہ تکلیف ہو، تمہاری زبان کی وجہ سے ان کا دل چکنا چور ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کی خدمت، میرے بھائیوں، ماں باپ کا بڑھاپے دیکھ کے گھبرا مت جانا۔ ان بڑھاپے ماں باپ کی سفید بال کی وجہ سے ہی آپ کا کاروبار چلتا ہے۔ ان بڑھاپے ماں باپ کی وجہ سے ہی آپ دنیا میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو۔ اگر میرے بھائی، اگر آپ کے ماں باپ کی زبان سے آپ کے لیے بد دعا نکل جائے تو آپ سمجھ لیجئے گا میرے بھائی کہ آپ برباد ہو جائیے۔